بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ AVN وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے دلوں کے تالے خوشی و مسرت کی چابیوں سے کھولے اور صبح کے وقت چلنے والی ہوا کے آراستہ پیراستہ خوشگوار جھونکوں سے دلوں کو زندگی اور روحوں کو راحت عطا فرمائی۔ اپنے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے باغ اپنے جود و کرم اور نعمت کے بادلوں سے سیراب کیے تو اس کی عظیم عطائیں پھیل کر عام ہو گئیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی کا ذکر آپ حضرات کی پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شدید گرمی والے سال حج کے ارادے سے نکلا۔ ایک دن جب کہ ہم حجاز مقدس میں تھے، میں قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے ہلکی سی نیند آنے لگی۔ مجھے اتنا ہی علم تھا کہ میں جنگل میں تنہا ہوں۔ اچانک ایک شخص میرے سامنے ظاہر ہوا۔ میں جلدی سے اسے جا ملا۔ وہ ایک کمسن لڑکا تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح یا دوپہر کے سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس پر خوشحالی و رہنمائی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے یوں جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابراہیم۔ مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا، تم مجھے کیسے پہچانتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا، اے ابراہیم، جب سے مجھے معرفت نصیب ہوئی ہے تب سے میں ناواقف نہ رہا، اور جب سے مجھے اللہ تعالیٰ کی وصال کی دولت ملی ہے تب سے میں جدائی سے نہ آزمایا گیا۔ میں نے پوچھا، اتنی شدید گرمی والے سال اس جنگل میں کیسے آ گئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے اللہ عز و جل کے علاوہ کبھی کسی سے محبت نہ کی، نہ اس کے غیر سے کبھی ملاقات کی، اور مکمل طور پر اسی کی طرف متوجہ رہتا ہوں اور اس کا بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ وہ بولا، میرا محبوب میری کفالت کرتا ہے۔ جب اس نے مجھے یہ جواب دیا تو اس کے آنسوؤں کی لڑی رخسار پر موتیوں کی طرح امنڈ آئی۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، کون ہے جو مجھے چٹیل میدان میں جانے سے ڈرا رہا ہے؟ میں تو ضرور اس زمین سے گزر کر اپنے محبوب تک پہنچوں گا، اور میں اس پر پہلے ہی ایمان لا چکا ہوں۔ محبت و شوق مجھے مضطرب کیے ہوئے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کا محب ہو وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ کہ آج آپ میری کم سنی کی وجہ سے مجھے حقیر جان رہے ہیں، میرے ساتھ جو بیتی ہے اس کی وجہ سے مجھ پر ملامت کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم قافلے سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کمسن لڑکے کو دیکھا کہ وہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اسی وقت مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو قافلے میں پایا اور مجھے میرا رفیق کہہ رہا تھا، اے ابراہیم، خیال رکھنا کہیں سواری سے گر نہ جاؤ۔ مجھے معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ کمسن لڑکا کہاں گیا، آسمان پر چڑھ گیا یا زمین میں اتر گیا۔ جب میں میدان عرفات پہنچا اور حرم پاک میں داخل ہوا تو اس لڑکے کو کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر روتے ہوئے یہ مناجات کرتے دیکھا، میں کعبہ مکرمہ کے غلاف سے چمٹا ہوا ہوں، اے میرے اللہ عز و جل،
تو دلوں کے بھید اور پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں پیدل چل کر حاضر ہوا ہوں کیونکہ میں تیری محبت میں مبتلا ہوں۔ میں تو بچپن سے ہی تیری محبت و چاہت میں گرفتار ہو گیا تھا، جس وقت مجھے محبت کا صحیح مفہوم بھی معلوم نہ تھا۔ اے لوگو، مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ میں تو ابھی محبت کے اصول سیکھ رہا ہوں، اور اے میرے محبوب حقیقی عز و جل، اگر میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو پھر مجھے امید ہے کہ میں تیرا وصال پا کر اپنی محبت کا حصہ حاصل کر لوں گا۔ پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب اس کا سجدہ بہت طویل ہو گیا تو میں نے اس کو حرکت دی تو معلوم ہوا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں اپنی سواری کے جانور کی طرف گیا اور کفن کے لیے ایک کپڑا لیا اور غسل دینے والے کی مدد طلب کی۔ جب واپس اس لڑکے کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس کے متعلق تمام حاجیوں سے پوچھا مگر مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جس نے اسے زندہ یا مردہ دیکھا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکا مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ تھا اور اسے میرے علاوہ کسی نے نہ دیکھا۔ میں اپنی قیام گاہ میں آ کر سو گیا۔ خواب میں میں نے اسے ایک بہت بڑی جماعت کے آگے آگے دیکھا کہ اس پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ نہ تھے؟ تو اس نے جواب دیا یقیناً میں آپ کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم مر نہیں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا میں تو تمہیں کفن دینے کے لیے تلاش کر رہا تھا کہ تجہیز و تکفین کے بعد تمہاری تدفین عمل میں لاؤں، مگر جب میں واپس آیا تو تم موجود نہ تھے۔ تو اس نے جواب دیا اے ابراہیم، جس ذات نے مجھے شہر سے نکالا اور اپنی محبت کا شوق عطا کیا اور میرے گھر والوں سے مجھے دور کر دیا، اسی نے مجھے سب کی نظروں سے چھپا کر کفن بھی دے دیا۔ پھر میں نے پوچھا اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا مجھے میرے اللہ عز و جل نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ میں نے عرض کی یا الہی عز و جل، تو خوب جانتا ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا تو میرا سچا بندہ ہے، میرے نزدیک تیرا مقام یہ ہے کہ میرے اور تیرے درمیان کبھی حجاب نہ ہوگا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اور بھی کچھ چاہیے؟ میں نے عرض کی میں جس بستی میں رہتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ ارشاد فرمایا میں نے اس بستی کے حق میں تیری شفاعت بھی قبول فرمائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اس کے بعد میں بیدار ہو گیا اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد قافلے والوں کے ساتھ چل پڑا۔ جس سے بھی میری ملاقات ہوتی وہ یہی کہتا آپ کے ہاتھوں کی پاکیزہ خوشبو سے سب لوگ حیران ہیں۔ اس واقعے کے ناقل کا کہنا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مرتے دم تک وہ خوشبو آتی رہی۔ میرے عزیز، میرے محترم، یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے تو اس کو ایسے مراتب، ایسے درجات عطا فرماتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی رب کریم اپنی محبت کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر زندگی بخیر ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی دوسرے واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ تعالی۔